قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ پھر فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اس جملے کو سن کر ہماری کچھ بہنیں بڑی ہی ناراض ہوتی ہیں، اور شاید ناراضگی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فلموں میں تو بیوی کو، لڑکی کو کبھی پھول کہا جاتا ہے، کبھی چاند کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، اور جب وہ قرآن کو خاص طور پہ پھر تعصب کی نگاہ سے پڑھتی ہیں کہ 1400 سال پرانی کتاب، تو ان کو لفظ کھیتی اچھا نہیں لگتا۔ ہم کیوں کھیتی ہیں ہم؟ اور شاید اس لیے بھی کہ ہمارے کلچر میں لوگ کھیتوں اور کھیتیوں میں جانے کے عادی نہیں رہے، باغوں میں پھول اور رات کو چاند کی روشنی دیکھنے کے عادی ہیں۔ تو جواب لے لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہاں کھیتی کہہ کر عورت کی عزت کی ہے۔ کھیتی کسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے، کسان کا دل کھیتی میں لگتا ہے۔ کسان کھیتی میں محنت کرتا ہے، پہلے زمین نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، ہل جوتتا ہے، پھر اس کے بعد پانی دیتا ہے، پھر اس کی کیئر کرتا ہے، پھر ایک خاص وقت کے بعد اس کو وہاں سے فصل ملتی ہے۔ یہی کام ایک شوہر کو بھی سکھائے گئے حدیث کی روشنی میں، کیا کہ تم اپنی بیویوں کے دل نرم کیا کرو، پھر ان سے قربت کیا کرو، اور اسی طرح سے بیوی کو بانجھ نہیں کرنا، اولاد تھا حصولو۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ پھول کو دیکھنے میں کسی کو کیا مشکل ہوتی ہے۔ ہر آتے جاتے راہ میں چلتے لوگ پھولوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بھنوروں کی طرح ان پھولوں کا رس نچوڑتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ کیا آج بھی بچیوں اور لڑکیوں کے ساتھ یہی نہیں ہو رہا؟ ان کے حسن سے کوئی فائدہ اٹھا لے اور ان کو اپنی ہوس کی کوئی بھی نشانی بنا کر چھوڑ جائے۔ چاند کو دیکھنے میں کیا مشکل ہے؟ ہر ایک دیکھتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اس پر اللہ کا لاکھ شکر کریں۔ بلکہ ایک غیر مسلم عورت نے جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تو اس نے کہا کہ اگر میں نہ جانتی ہوتی تو میں یہ ضرور کہتی کہ اس قرآن کو لکھنے والا عورتوں کا وکیل ہے، کہ اتنا عورت کا حق دیا گیا، لیکن نہ جانے کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے نالاں ہی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔